औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 26 है और इस वीलॉग में हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह का रिसर्च पेपर 5B जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। इस वीलॉग में हम देखेंगे कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे और किस तरह मौला अली भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते थे। तो ये जो भी बातें हम करेंगे ये सारी सही अहादीस हैं, कोई तारीख की बात नहीं है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, सारी की सारी सही अहादीस हैं और इनके थ्रू हम अपना अकीदा एस्टैब्लिश करेंगे कि किस तरह मौला अली से मोहब्बत एक अल्लाह के वली से मोहब्बत करना है और अल्लाह के वली से मोहब्बत करना हर मुसलमान पर वाजिब है। तो आइए हम देखते हैं। पहली हदीस है सही बुखारी की, जिसमें सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह ज़िलक़दा में उम्रा का क़सद किया तो अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में दाखिले की इजाज़त से इनकार कर दिया। बिल आखिर फैसला ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा 3 साल इस मक्का मुकर्रमा में ठहर सकेंगे और मुआहदे की तहरीर में लिखा गया। ये वो फैसला है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तय किया पाया है। तो ये हदीस है सुलह हुदैबिया की और सुलह हुदैबिया में ही बैत रिज़वान हुआ। तो ये सुलह हुदैबिया की हदीस है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरैश मक्का ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया, सिर्फ अपनी ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ के चौधरी हैं, अगर वो दाखिल हो जा रहे थे तो उनकी चौधराहट ख़त्म हो जाती। तो उन्होंने ये कहा कि आप अगले 3 साल आप आ सकेंगे और जब आप आएंगे, जब उम्रा करने, तो 3 दिन के लिए मक्का मुकर्रमा में ठहर सकेंगे और उन 3 दिनों में हम आसपास की पहाड़ियों में मक्का वाले चले जाएंगे। तो आपको जो अपना उम्रा करना है वो करिएगा और वापस जाइएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने भी फ़तहुम मुबीन करार दिया है। तो जबकि सहाबा कराम जो थे वो नाराज़ थे इस बात पे कि हमारे पास पावर है, सब हैं, उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का की बात मान ली। तो आइए हम देखते हैं मज़ीद कि इस मुआहदे में क्या हुआ, कि वो क्या मरहला हुआ जब मुआहदा लिखा जा रहा था। हदीस में मज़ीद है कि इस पर कुछ कुरैश मक्का बिगड़ गए और कहा कि हम तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानते, क्योंकि अगर हमें यकीनी इल्म हो कि आप नबी हैं तो आपको मक्का मुकर्रमा में दाखिले से क्यों रोकते। बिल्कुल उनकी बात सही थी कि अगर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लेते तो फिर तो सारा झगड़े खत्म हो जाना था। लिहाजा यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। तो उन्होंने ये कहा कि रसूलुल्लाह लिखने की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह ताला का रसूल भी हूँ और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब से इरशाद फरमाया, लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटा दो, क्योंकि इस तहरीर पर को मौला अली लिख रहे थे। तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जज्बात मोहब्बत में अर्ज़ की, नहीं, अल्लाह ताला की कसम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ लिखे रसूलुल्लाह को नहीं मिटा सकता। तो ये हाइट ऑफ मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली की। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बावजूद भी वो आपने ये फरमाया कि नहीं, रसूलुल्लाह, मैं तो रसूलुल्लाह
آپ کے نام کے ساتھ نہیں مٹا سکتا، آپ کے نام کے ساتھ ہی لکھا رہے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تحریر خود پکڑی، حالانکہ آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر لکھا گیا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے سوائے ایک تلوار کے جو میان میں بند رہے گی، اور یہ کہ اہل مکہ میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ جانا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں لے جائیں گے، اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں روکیں گے اگر وہ اس مکہ مکرمہ میں مقیم ہونا چاہے۔ تو اس کی معاہدے کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 3 سال میں عمرہ کر سکیں گے، اور صرف ایک تلوار کے، اس کے علاوہ کوئی بھی وار کا کوئی بھی جنگی سامان ساتھ میں نہیں لائیں گے۔ ہر آدمی کے پاس ایک تلوار زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی میان میں رہے گی، وہ بھی باہر نہیں رہے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہتا ہے آ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینہ کا کوئی شخص اگر مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں روکیں گے، اور وہ مکہ معظمہ آ سکتا ہے۔ تو یہ شرائط تھی، تو جو صحابہ کرام کو ایک دم ناپسند تھی کہ سارا اقتدار ہونے کے بعد، ساری پاور ہونے کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مان لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر اسٹیمپ لگائی، اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اب مزید حدیث میں ہے کہ یہ سب ہو جانے کے بعد چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب سے بطیر جلجوئی کے ارشاد فرمایا، اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ مولا علی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے مولا علی کو یہ فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3712۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے مشکال المصابیح حدیث نمبر 6094 کے تحت صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، یہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، یہ حسین جو ہے، حسین سین سے نہیں ہے، اس میں حسین جو ہے سواد سے ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے جو ہے پچما داغ لگوا لیا، مطلب کوٹرائز کروا لیا۔ جب انہوں نے ان کو بواسیر ہو گئی تھی تو انہوں نے کوٹرائز کروایا۔ جب کوٹرائز کرایا تو ان کو فرشتوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر جب انہوں نے توبہ کری، نادم ہوئے، پھر اس کے بعد ان کے پاس پھر سے فرشتے سلام کرنے لگے۔ تو یہ وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر ایک مسلمان کے ولی دلی دوست ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے ہیں، اور علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور مولا علی ہر مسلمان کے دوست ہوں گے۔ تو الحمدللہ مولا علی ہمارے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، اور جو ہمارے ولی ہیں جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ ہمارے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ پہلے ہوں یا اب ہوں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3721، اور اس کو بھی شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ تو اس کے ورڈنگ ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، اپنی مخلوق میں سے سب سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔ بس دعا قبول ہوئی، اور اسی وقت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرندہ تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مطلب اسی وقت دعا قبول ہو گئی کہ جو محبوب ترین جو شخص تھے وہ مولا علی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
پھر اس کے بعد ایک اور مزید حدیث ہے المسرد للحاکم کی 4744، اور اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے۔ تو اس میں ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا؟ فرمایا سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ۔ پوچھا گیا مردوں میں کون تھا؟ فرمایا گیا ان کے شوہر سیدنا علی بن ابی طالب، جو بہت ہی روزے رکھنے والے اور شب زندہ دار تھے، یعنی کہ رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے کتنی محبت کرتے تھے، اور مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کریں، اور مولا علی کی محبت کو اجاگر کریں، اور اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل میں اجاگر کریں، اور ہمارے کالے دلوں کو اجالے سے بھر دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔